سنسان گلی کا آخری باغ برصغیر کے اس زمانے میں جب سورج ڈلتے ہی اندھیرا لوگوں کے دلوں پر قبضہ جما لیتا تھا، ایک پرانا قصبہ دریائے کے کنارے آباد تھا۔ یہ قصبہ دن کے وقت عام سا لگتا، مگر شام ہوتے ہی اس کی فضا بدل جاتی۔ پرندے اچانک خاموش ہو جاتے، کتے بلا وجہ بھونکنے لگتے اور چراغوں کی لو غیر فطری طور پر کانپنے لگتی۔ قصبے کے بیچ ایک تنگ اور مڑی ہوئی گلی تھی جسے لوگ سنسان گلی کہتے تھے۔ اس گلی میں کوئی خاموشی سے قدم نہیں رکھتا تھا۔ بزرگوں کا کہنا تھا کہ وہاں کبھی ایک ظالم جاگیردار رہتا تھا جس کے ظلم کی آہیں زمین میں جذب ہو چکی تھی۔ رات کے آخری پہر اس گلی سے کسی کے گھسٹنے قدموں کی آوازیں آتی، جیسے کوئی زخمی روح راستہ تلاش کر رہی ہو۔ کئی بار ایسا ہوا کہ لوگ اس گلی میں داخل ہوئے مگر واپس نہ لوٹے، ان کے نام صرف یادوں میں رہ گئے۔ قصبے کے لوگ اس خوف کے عادی ہو چکے تھے، مگر پھر بھی دلوں میں ایک انجان سا ڈر ہمیشہ زندہ رہتا تھا۔ یہی وہ قصبہ تھا جہاں قسمت نے نوجوان اسلم کو لا کھڑا کیا، جو عقل اور دلیل پر یقین رکھتا تھا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو دلیل سے نہیں، صرف انجام سے سمجھے جاتے ہیں۔ اسلم شہر میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد کئی برسوں بعد اپنے آبائی قصبے لوٹا تھا۔ اس کے ذہن میں بچپن کی دھندلی یادیں تھیں، مگر وہ خوف جو کبھی ان گلیوں میں سانس لیتا تھا اسے محض کہانیاں لگتا تھا۔ وہ اکثر بزرگوں کی باتوں پر مسکرا دیتا اور کہتا کہ یہ سب وہم ہے، مگر پہلی ہی رات جب وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا تو اسے کسی کے آہستہ چلنے کی آواز سنائی دی۔ آواز اتنی واضح تھی جسے کوئی زمین کو گھسیٹ رہا ہو۔ اسلم اٹھ کر کھڑکی کے پاس گیا، مگر باہر مکمل اندھیرا تھا۔ ہوا میں عجیب سی نمی اور سردی تھی جو ہڈیوں تک اتر رہی تھی۔ اگلی صبح اس نے اس سے بارے میں پوچھا تو سب خاموش ہو گئے، کسی نے آنکھ بلا کر بات نہ کی۔ ایک بوڑھے شخص نے صرف اتنا کہا، بیٹا رات کو باہر مت نکلا کرو۔ اسلم کے دل میں تجسس جاگ اٹھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ان اندھی کہانیوں کی حقیقت جان کر رہے گا۔ اسی دن اس نے سنسان گلی کے بارے میں تفصیل جاننے کی کوشش کی، مگر ہر سوال کے جواب میں خاموشی یا بات بدل دی جاتی تھی۔ اسلم کو پہلی بار احساس ہوا کہ یہاں خوف کسی افسانے کا نام نہیں بلکہ زندہ حقیقت۔ چند دن بعد ایک شام اسلم نے چراغ جلایا اور سنسان گلی کی طرف بڑھا۔ گلی میں داخل ہوتے ہی ہوا کا رخ بدل گیا، جیسے کسی نے سانس روک لی ہو۔ دیواروں پر نمی کے داغ ایسے لگ رہے تھے جیسے سیاہ ہاتھوں کے نشان ہو۔ ہر قدم کے ساتھ زمین کی سردی پاؤں میں اترتی جا رہی تھی۔ گلی کے آخر میں ایک پرانی شکستہ عمارت کھڑی تھی جس کے دروازے پر زنگ آلود زنجیر لٹک رہی تھی۔ چراغ کی روشنی اس کے اندر بامشکل داخل ہو پا رہی تھی۔ اچانک اسلم نے محسوس کیا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا مگر پیچھے صرف اندھیرا تھا۔ اندر سے ہلکی سی سسکی کی آواز آئی، جیسے کہ برسوں سے رو رہا ہو۔ اسلم کا دل زور سے دھڑکا مگر وہ پیچھے نہ ہٹا۔ جیسے ہی اس نے قدم اندر رکھا، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ چراغ کی لو تیز ہو گئی اور دیواروں پر عجیب سائے حرکت کرنے لگے۔ اسلم نے محسوس کیا کہ وقت جیسے سست ہو گیا ہو۔ اسی لمحے اسے اپنی عقل اور یقین دونوں کمزور پڑتے محسوس ہوئے، مگر اب واپسی کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ عمارت کے اندر عجیب سی بدبو تھی، جیسے پرانا خون اور نمی مل کر سڑ چکے ہوں۔ فرش پر بکھری زنجیریں ہلکی سی جبنش کے ساتھ آواز پیدا کر رہی تھی۔ اسلم نے ایک کمرے میں داخل ہو کر دیکھا تو وہاں ایک پرانا آئینہ لگا تھا جس پر گرد جمی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے آئینہ صاف کیا، اس میں اپنا عکس نہیں بلکہ کسی اور کا چہرہ نظر آیا۔ وہ چہرہ زرد، آنکھیں گہری اور ہونٹ سیاہ تھے۔ اسلم پیچھے ہٹ گیا مگر آئینے سے وہ چہرہ مسکرانے لگا۔ اچانک اس کے کانوں میں سرگوشی گونجی، تم بھی جانا چاہتے ہو نا؟ اسلم کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا مگر قدم جیسے زمین سے جڑ گئے ہوں۔ دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی، جیسے درجنوں روحیں ایک ساتھ فریاد کر رہی ہوں۔ اسلم کو احساس ہوا کہ یہ جگہ صرف اینٹوں کا ڈھانچہ نہیں بلکہ ایک قید خانہ ہے جہاں مظلوموں کی روحیں برسوں سے بند ہیں۔ اس نے چراغ مضبوطی سے پکڑا اور دل ہی دل میں دعا پڑھنے لگا، مگر فضا میں بڑھتا ہوا اندھیرا اس کی ہر امید نگلتا جا رہا تھا۔ اسی لمحے ایک سایہ آہستہ آہستہ اسلم کے قریب آیا۔ اس کی شکل واضح نہیں تھی مگر اس کی موجودگی سے ہوا منجمد ہو گئی۔ سایہ بولنے لگا، اس کی آواز میں صدیوں کا درد تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اس جیسے کئی لوگوں یہاں ظلم کا شکار ہوئے ہیں۔ ان کی لاشیں مٹی میں مل گئی مگر روحیں قید ہو گئی۔ ہر وہ شخص جو سچ جاننے آیا اسی قید کا حصہ بن گیا۔
اسلم کی سانسیں تیز ہو گئی۔ اسے احساس ہوا کہ یہ عمارت ایک جال ہے جہاں داخل ہونا آسان مگر نکلنا ناممکن ہے۔ سایہ اسلم کے گرد گھومنے لگا جیسے اس کی ہمت کو تول رہا ہو۔ پھر اس نے ایک شرط رکھی، اگر اسلم اس کی کہانی دنیا تک پہنچا دے تو اسے جانے دیا جائے گا۔ اسلم نے کانپتی آواز میں وعدہ کیا۔ اچانک چراغ کی لو بجھ کی اور مکمل اندھیرا چھا گیا۔ چند لمحوں بعد اسلم خود کو گلی کے آغاز میں کھڑا پایا۔ عمارت غائب ہو چکی تھی مگر اس کے دل میں وہ خوف ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکا تھا۔ اگلی صبح اسلم شدید بخار میں مبتلا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ لوگ اس سے ملنے آئے مگر اس نے کسی کو اندر جانے نہ دیا۔ رات کو اسے پھر وہی آوازیں سنائی دیتی، وہی سرگوشیاں۔ اس نے لکھنا شروع کیا، ہر وہ بات جو اس نے دیکھی، سنی اور محسوس کی۔ قلم جیسے خود بخود چل رہا تھا۔ کبھی اسے لگتا کہ کوئی اس کے ہاتھ پکڑ کر الفاظ لکھوا رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ لکھتا گیا بخار کم ہوتا گیا مگر خوف بڑھتا گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اگر وہ لکھنا روک دے تو شاید وہ سائے دوبارہ آ جائیں۔ کئی راتیں بغیر سوئے گزری۔ قصبے کے لوگ اس کے گھر کے باہر چراغ جلا کر رکھتے مگر اندر اندھیرا ہی رہتا۔ آخر کار ایک رات جب اس نے آخری صفحہ مکمل کیا تو اچانک خاموشی چھا گئی۔ آوازیں بند ہو گئی۔ اسلم بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ صبح جب لوگ اندر داخل ہوئے تو اسلم زندہ تھا مگر اس کی آنکھوں میں وہ روشنی نہیں رہی تھی جو پہلے تھی۔ دن گزرتے گئے اور اسلم خاموش رہنے لگا۔ وہ کم بولتا، زیادہ وقت سنسان گلی کے آغاز پر بیٹھا رہتا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ پاگل ہو گیا ہے مگر کچھ لوگ جانتے تھے کہ وہ کسی وعدے کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ ایک رات اچانک وہ غائب ہو گیا۔ اس کے کمرے میں صرف وہ تحریر باقی رہ گئی جو اس نے لکھی تھی۔ جب لوگوں نے وہ تحریر پڑھی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس میں وہ سب کچھ درج تھا جو کبھی کسی نے زبان پر نہیں لایا تھا۔ ظلم، چیخیں، خون اور قید روحیں۔ اس تحریر کے بعد سنسان گلی میں تبدیلی آنے لگی۔ رات کو آوازیں کم ہو گئی۔ لوگ بغیر خوف کے اس کے قریب سے گزرنے لگے مگر کبھی کبھار آخری پہر ایک چراغ جلتا دکھائی دیتا جو خود بخود بجھ جاتا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ اسلم ہے جو وعدہ پورا کرنے کے بعد بھی واپس نہیں جا سکا۔ اس کی روح اب بھی اس گلی کے نگہبان ہے تاکہ کوئی اس انجام کا شکار نہ ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ قصبہ بدل گیا، نئی نسل آئی، پرانی باتیں کہانیوں میں بدل گئی مگر سنسان گلی آج بھی وہی ہے۔ کچھ راتوں میں وہاں سے آہستہ آہستہ چلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ جو بھی قریب جاتا ہے اسے سرد ہوا چھو کر گزر جاتی ہے۔ بزرگ آج بھی بچوں کو خبردار کرتے ہیں کہ وہاں مت جانا۔ اسلم کی لکھی ہوئی تحریر ایک پرانے صندوق میں محفوظ ہے جیسے صرف خاص دنوں میں نکالا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو اسے پوری توجہ سے پڑھ لے اسے خواب میں وہی سائے نظر آتے ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک خوف نہیں بلکہ ایک وارننگ ہے۔ کچھ جگہیں یادوں سے نہیں بلکہ روحوں سے بنی ہوئی ہوتی ہیں اور کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو جاننے والوں کو بھی بے چین سے جینے نہیں دیتے۔